اپنے احساس سے چھو کر مجھے سندل کر دو، اپنے احساس سے چھو کر مجھے سندل کر دو، میں جو صدیوں سے ادھورا ہوں مکمل کر دو، اپنے احساس سے چھو کر مجھے سندل کر دو، میں جو صدیوں سے ادھورا ہوں مکمل کر دو، اور نہ تمہیں ہوش رہے نہ مجھے ہوش رہے، نہ تمہیں ہوش رہے نہ مجھے ہوش رہے، اس قدر ٹوٹ کے چاہو کہ مجھے پاگل کر دو۔ پیارے دوستوں، میں آیت اللہ آیت اردو لاورس یوٹیوب چینل پر آپ تمام دوستوں کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم لوگ اقبال کی مشہور نظم مسجد قرطبہ کو پڑھیں گے، جو کہ بال جبریل میں شامل ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا دوستو کہ بال جبریل یونین اور ریاستی دونوں سول سروسز کے نصاب میں شامل ہے، اور اس بار کے لیے مسجد قرطبہ بہت اہم ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ چند مہینے پہلے حاگیہ صوفیہ کا معاملہ سامنے آیا ترکی میں، جس میں میوزیم کو مسجد میں تبدیل کیا گیا۔ تو اس حوالے سے یہ اہم ہو جاتا ہے، کیونکہ مسجد قرطبہ بھی ایٹ پرزینٹ مسجد نہیں ہے، وہ چرچ ہے۔ کبھی یہ مسجد آباد تھی تو اب نہیں ہے، اب وہ چرچ ہے۔ تو اس حوالے سے ایک کرنٹ افیئر کا معاملہ ہو جاتا ہے، کرنٹ افیئر کا موضوع ہو جاتا ہے، تو اس حوالے سے ایگزامنر پوچھ سکتا ہے، یہ اہم ہے میری نظر میں۔ تو آئیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، یہ نظم 8 بندوں پر مشتمل ہے، اور ہر بند میں 8 اشعار ہیں۔ تو اس طرح سے 8 × 8 برابر 64 اشعار ہیں پورے نظم میں۔ نظم بڑی لمبی ہے، تو مشکل ہے کہ ایک ویڈیو میں مکمل ہو، 2-3 ویڈیوز بنانے ہوں گے۔ تو دیکھیے دوستو، یہ لکھا ہوا ہے کہ ہسپانیہ کی سرزمین بالخصوص قرطبہ میں لکھی گئی۔ اسپین میں ہسپانیہ ہے، اور ہسپانیہ کے نام سے بھی ایک نظم ہے، تو بعد میں ہم لوگ اس کو بھی دیکھ لیں گے۔ ہسپانیہ تو خون مسلمہ کا امی ہے، مانند حرم پاک ہے تو میری نظر میں، پوشیدہ تیرے خاک میں سجدوں کے نشاں ہیں، خاموش اذانیں ہیں تیری باد سحر میں۔ تو وہ اس نظم کے بھی اشعار اچھے ہیں، اور وہاں سے بھی ہمیں کچھ اشعار یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور دیکھیے آگے کہ واد الکبیر، واد الکبیر قرطبہ کا مشہور دریا ہے، اور اسی دریا کے قریب ہے یہ مسجد قرطبہ۔ تو اگر آپ نے فوٹو بھی نہیں دیکھا ہے تو آپ گوگل پہ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ بالکل عالی شان مسجد ہے، تو مسجد تو ہے نہیں، اب تو چرچ ہے۔ تو پڑھتے ہیں اس کو کہ ہر بند میں الگ الگ بات کہی گئی ہے۔ پہلے بند میں زمانے کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے، دوسرے بند میں عشق کی صفات کو بیان کیا گیا ہے، اور تیسرے بند میں شاعر مسجد قرطبہ سے مخاطب ہے۔ تو دیکھیے زمانے کی حقیقت ہے یہ پہلے بند میں کہ سلسلہ روز و شب نقش گر حادثات، سلسلہ روز و شب اصل حیات و ممات۔ دوستو، اگر پڑھ رہے ہیں ہم لوگ تو تھوڑا اچھے سے پڑھ لیتے ہیں، ہوگا یہ اس سے کہ پھر لائف ٹائم کے لیے ہو جائے گا، پھر کبھی دقت نہیں ہوگی، کہیں ہم بات بھی کر سکتے ہیں، بول بھی سکتے ہیں اگر پوچھا جائے گا تو۔ تو سلسلہ روز و شب، روز و شب جانتے ہی ہیں، روز و شب کا سلسلہ نقش گر حادثات، یعنی شاعر کہہ رہا ہے کہ جتنے بھی حادثات ہو رہے ہیں، اور حادثات کے جو بھی نقش ہیں، یعنی کہ جتنے بھی حادثات ہو رہے ہیں، تو یہ سارے حادثات جو ہے روز و شب میں ہی ہوتے ہیں، دن میں یا رات میں۔ اور دوسرے مصرع میں دیکھیے کہ سلسلہ روز و شب اصل حیات و ممات، یعنی کہ روز و شب دن رات میں ہی کیا ہوتا ہے، حیات تو زندگی، اور موت ممات موت، تو مرنا جینا حیات اور زندگی یہ دن اور رات میں ہی
ہوتے ہیں۔ زمانے کی حقیقت کو اس میں بیان کیا گیا ہے اس بند میں کہ سلسلہ روز و شب تار حریر دو رنگ، جس سے بناتی ہے ذات اپنی قبائے صفات۔ تو سلسلہ روز و شب تار حریر دو رنگ، تار حریر دو رنگ، تار تو تار ہی ہے اور یہ وہ تار نہیں ہے، یہ کپڑے کا تار ہے، کپڑے میں جو تار ہوتا ہے وہ حریر، تار حریر ریشم کے کپڑے کا تار جو ہوتا ہے، دو رنگ، دو رنگ یعنی اس میں دو رنگ ہوتا ہے، دن اور رات کے لیے یہاں پہ استعمال ہوا ہے دو رنگ، دو رنگ کے تار ہوتے ہیں، ایک وائٹ اور ایک بلیک، تو اس لیے روز و شب کے لیے یہاں پہ استعمال ہوا ہے، جس سے بناتی ہے ذات اپنی قبائے صفات۔ ذات یہ خدا کے لیے ذات استعمال ہے یہاں پہ، تو جس سے بناتی ہے ذات اپنی قبائے صفات۔ قبائے صفات یعنی صفت کی جمع صفات ہے تو صفات کی قبائیں، قبا یعنی کپڑے، لباس، لباس کہیے کہ جو صفات کی لباس ہے خدا نے اوڑھ رکھا ہے تو وہ اسی زمانے سے ہیں۔ خدا کہتا بھی ہے کہ زمانے کو گالی مت دو کیونکہ ہم خود زمانہ ہیں، سنے ہوں گے آپ یہ جملہ کہ زمانے کو برا مت کہو، ہم خود زمانہ ہیں۔ اب آگے دیکھیے دوستو کہ سلسلہ روز و شب ساز ازل کی فغاں، فغاں کہتے ہیں فریاد کو، اور سلسلہ روز و شب تو ہے ہی یہاں پہ ساز ازل، تو ساز تو جانتے ہیں، ساز بجانا، اور ازل وہ وقت جب کہ کائنات کی تخلیق ہوئی، انسانوں کو بنایا گیا، تو وہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب سے دنیا کا وجود ہوا تو سلسلہ روز و شب ساز ازل کی فغاں، تو یہ روز و شب تب سے ہی آ رہا ہے جب سے دنیا کا وجود ہوا ہے، اور جس سے دکھاتی ہے ذات زیر و بم ممکنات، تو جس سے دکھاتی ہے ذات زیر و بم کہتے ہیں اتار چڑھاؤ کو، اتار چڑھاؤ جو ممکن ہے، ممکنات سے ممکن، جو ممکن ہے یہ کس وجہ سے ہے؟ روز و شب کی وجہ سے ہے، روز و شب کی وجہ سے ہے۔ اور تجھ کو پرکھتا ہے یہ مجھ کو پرکھتا ہے، یہ شاعر کہہ رہا ہے کہ تجھ کو پرکھتا ہے یہ اور مجھ کو پرکھتا ہے، یہ کون؟ زمانہ، زمانے سے مخاطب ہے شاعر اس بند میں، پہلے بند میں۔ اور سلسلہ روز و شب سیرف کائنات، سیرفی کائنات، سیرفی بولتے ہیں جو کہ پرکھنے والے کو سیرفی بولتے ہیں، تو سیرف کائنات، تو سلسلہ روز و شب سیرف کائنات، روز و شب کا جو سلسلہ ہے وہ کیا ہے کہ کائنات کو پرکھنے والا ہے، وہ کائنات سے جڑی ہوئی ساری چیزوں کو وہ پرکھتا ہے، کون؟ زمانہ۔ روز و شب یہاں زمانے کو ہی کہا کیونکہ زمانہ کو آپ دیکھیں گے کیا ہے زمانہ، ایک دن ہے اور ایک رات ہے، اور تو تیسری کوئی چیز ہوتی نہیں ہے، روز و شب ہی ہوتا ہے، رات دن ہی ہوتا ہے، اسی رات دن کے چکی میں انسان پس کے قبر تک پہنچ جاتا ہے۔ اب اس شعر میں دیکھیے دوستو، تو ہو اگر کم عیار میں ہوں اگر کم عیار، تو یہاں پہ کم عیار کمزور کے لیے استعمال ہوا ہے، تو ہو اگر کم عیار میں ہوں اگر کم عیار، اگر تم کمزور ہو یا میں کمزور ہوں تو کیا ہوگا؟ موت ہے تیری برات موت ہے میری برات، موت ہے تیری برات موت ہے میری برات، یعنی کہ مر جائیں گے ہم لوگ، کمزور ہو کے آدمی مر جاتا ہے تو برات کہتے ہیں لے جانے والا، برات تو جانتی ہیں وہی برات ہے شادی بیاہ میں جو برات آ کر دلہن کو لے جاتا ہے، تو اسی طرح سے یہاں پہ برات استعمال ہوا ہے کہ موت ہے تیری برات موت ہے میری برات، کہ موت آئے گی اور ہم کو لے کے چلی جائے گی اپنے ساتھ۔ تیرے شب و روز کی اور حقیقت ہے کیا،
ایک زمانے کی رو جس میں نہ دن ہے نہ رات۔ شاعر کہتا ہے کہ زمانے کی اور کیا حقیقت ہے، تیرے شب و روز زمانے کے لیے استعمال ہوا ہے کہ تیرے زمانے کی اور حقیقت ہے کیا؟ یہ کیا ہے کہ ایک زمانے کی رو جس میں نہ دن ہے نہ رات، یعنی رو کہتے ہیں لہر کو، تو یہ ایک زمانے کی جو لہر ہے، جو موج ہے، اس میں دن اور رات نہیں ہے، زمانہ دن اور رات سے بے نیاز ہے۔ اور آگے کے شعر میں شاعر کہتا ہے کہ آنی و فانی تمام معجزہ ہائے ہنر، آنی و فانی تمام معجزہ ہائے ہنر، کار جہاں بے ثبات۔ تو آنی و فانی تمام معجزہ ہائے ہنر، تو آنی اور فانی، آنی سے آنے والا، فانی سے جانے والا، فنا ہونے والا، یہ تمام کیا ہے؟ معجزہ ہائے ہنر۔ یہ جو اور اس کے علاوہ جو ہنر کا معجزہ ہے، جو کہ انسان کا جو آرٹ ہے جس سے کہ وہ معجزہ کرتا ہے اور اپنے ہنر سے کئی طرح کی چیزیں ایجاد کرتا ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب بے ثبات ہے، کار جہاں بے ثبات یعنی کہ جو کہ اسٹیبل نہ ہو تو وہ بے ثبات ہے۔ تو یہ سارا کچھ کیا ہے؟ بے ثبات ہے، سب فانی چیزیں ہیں۔ اور کیا کہہ رہا ہے آخر میں شاعر کہ اول و آخر فنا باطن و ظاہر فنا، اول و آخر فنا باطن و ظاہر فنا، یعنی ہر چیز فنا ہونے والی ہے، چاہے وہ اول ہو یا آخر ہو یا باطن ہو یعنی چھپا ہوا ہو کچھ، یا پھر ظاہر ہو۔ نقش کہن ہو کہ نو منزل آخر فنا، نقش کہن کہتے ہیں پرانا کو، نقش کہن کوئی پرانا نقش نشان ہو یا کہ نو، نقش کہن ہو یا کہ نو، نئی چیز ہو یا کہ پرانی چیز ہو، اور سب کی منزل کیا ہے؟ آخر فنا ہے۔ اور کیا ہے کہ ہے مگر اس نقش میں رنگ ثبات دوام، جس کو کیا ہو کسی مرد خدا نے تمام، یعنی کہہ رہا ہے شاعر کہ ہے مگر اس نقش میں، یہ جو بتایا اوپر میں کہ سب فنا ہونے والا، ٹھیک ہے، اور پھر کہہ رہا ہے کہ ان میں سے وہ چیز جو ہے وہ فنا نہیں ہونے والی ہے، رنگ ثبات دوام، یعنی کہ ایک چیز ہے جو کہ اسٹیبل ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ دوسرے مصرع میں کہہ رہا ہے جس کو کیا ہو کسی مرد خدا نے تمام، یعنی کوئی مرد خدا، یعنی خدا کا نیک بندہ، مرد خدا سے مطلب ہے خدا کا نیک بندہ نے جو کوئی کام کیا ہو تو وہ چیز وہ فنا نہیں ہوتی ہے، یہ کہنا چاہ رہا ہے شاعر اس میں۔ اور کیا؟ اور اب مرد خدا کا یہاں پہ ذکر آیا ہے، تو ابھی ہم مرد خدا کے بارے میں بول رہے ہیں۔ مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام۔ مرد خدا کا عمل کیسا ہے؟ عشق سے صاحب فروغ مطلب فروغ پانے والا، ترقی کرنے والا۔ تو مرد خدا کا عمل کیسا ہوتا ہے؟ ترقی کرنے والا ہوتا ہے، فروغ پانے والا ہوتا ہے۔ اور عشق کیا ہے؟ عشق ایک اصل حیات ہے، موت اس پر حرام ہے۔ یہ کلیئر ہے یہ مصرع؟ اور کیا؟ اور دیکھیے کہ تند و سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو، عشق خود ایک سیل ہے اور سیل کو لیتا ہے تھام۔ تند و سبک سخت اور تیز رفتار، اور گرچہ زمانے کی رو، اور عشق خود ایک سیل ہے، سیل کہتے ہیں سیلاب کو، اور سیل کو لیتا ہے تھام، یعنی سیلاب کو تھام لیتا ہے۔ یعنی شاعر کہتا ہے کہ عشق کا ہی ذکر ہے کہ دوسرے بند ہے یہ، چونکہ یہاں پہ میں
ریختہ.org سے ڈائریکٹ یہاں پہ ہوں، تو اس وجہ سے یہ ایک ایک بند الگ سے نہیں یہ دیا ہوا ہے، ساتھ میں ہی دیا ہوا ہے، لیکن بک میں آپ دیکھیں گے تو ہر بند الگ الگ ہے۔ تو اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ تندو سبق سیر ہے گرچہ زمانے کی رو، کہ زمانے کی جو رفتار ہے وہ سخت ہے، تیز ہے، بڑی تیزی سے زمانہ جو ہے گزر رہا ہے۔ اور دوسرے مصرع میں عشق خود ایک سیل ہے، یعنی عشق جو ہے خود ایک سیلاب ہے اور یہ سیلاب کو تھام لیتا ہے۔ یہ جو زمانے کا سیلاب ہے جو کہ سخت ہے اور تیز رفتار ہے، یہ عشق اس کو تھام لیتا ہے۔ اور آگے دیکھیے کہ عشق کی تقویم میں عصر رواں کے سوا اور زمانے بھی ہیں جن کا نہیں کوئی نام۔ تو شاعر کہتا ہے کہ عشق کی تقویم کہتے ہیں کیلنڈر کو، تو عشق کی تقویم میں عصر رواں کے سوا، عصر رواں تو جو گزر رہا ہو رواں ہے، اور عصر جو کہ پریزنٹ ہے، عصر رواں پریزنٹ ٹائم جو کہ گزر رہا ہو۔ تو شاعر کہتا ہے کہ عشق کے کیلنڈر میں جو کہ موجودہ زمانہ ہے صرف یہی نہیں پایا جاتا ہے، بلکہ ایسے زمانے بھی پائے جاتے ہیں جن کا نہیں کوئی نام، جس کا کہ کوئی نام نہیں ہے۔ اور آگے شاعر کہتا ہے کہ عشق دم جبریل، عشق دم جبریل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام۔ تو شاعر کہتا ہے کہ عشق جو دم جبریل ہے، دم جانتے ہی ہیں، دم مطلب جو کہ سانس ہے اس کو دم بولتے ہیں، تو یہ عشق سے ہے، عشق کے وجہ سے ہے، اور عشق دل مصطفیٰ، اور عشق جو ہے وہ دل مصطفیٰ ہے۔ ہر جگہ شاعر کو عشق نظر آتا ہے، اور ہے بھی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے ہی نور سے بنایا، سب سے پہلی تخلیق ہے وہ خدا کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی سب سے پہلے خدا کی عبادت کیا، تو وہاں بھی عشق ہے۔ خدا کو عشق تب ہوا جب کہ خدا نے اپنے نور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کی اور کیے، تو اور اس کے بعد جب وہ نور خدا کی عبادت کیا، خدا کا ذکر کیا، خدا کی بڑائی بیان کیا، تو اللہ پاک بہت اس سے متاثر ہوئے، بہت امپریس ہوئے، اور تب سے ہی اسی وقت جو ہے خدا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہوا۔ تو اسی بات کو کہہ رہا ہے یہاں پہ شاعر، اور عشق خدا کا رسول، اور عشق خدا کا کلام، خدا کا کلام جو ہے وہ اس میں بھی کہیں نہ کہیں عشق ہے۔ تو خدا کو ہر جگہ عشق ہی نظر آتا ہے، اور یہ پوری کائنات عشق کے وجہ سے ہی بنی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجہ سے ہی یہ کائنات بنی ہے، تو عشق کی وجہ سے ہی کائنات بنی۔ اور آگے شاعر کہتا ہے کہ عشق کی مستی سے ہے پے کرے گل تابناک، عشق ہے صبح خام، عشق ہے کاسل کرام۔ تو شاعر کہتا ہے عشق کی مستی سے ہے پے کرے گل تابناک، یعنی عشق کی مستی یعنی نشہ، تو عشق کی مستی سے ہے پے کرے گل تابناک، یعنی پھول کا جو پیکر ہے، پھول جو تابناک ہے، وہ عشق کی مستی سے ہے۔ اور کیا کہ عشق ہے صحبائے خام، صحبائے خام کہتے ہیں کچا کو، اور صحبہ شراب، تو کچا شراب، تو عشق ہے صحبائے خام، عشق ہے کاسل کرام۔ کاسل کرام ایک کاسا جانتے ہوں گے آپ لوگ، کاسا کہتے ہیں پیالہ کو کاسا بولتے ہیں۔ کاسل کرام یعنی خدا کا جو کرم کا کاسا ہے، تو وہ وہاں بھی شاعر کو عشق نظر آتا ہے۔ اور عشق فقیہ حرام، عشق امیر جنود، فقیہ حرام بولتے ہیں، حرام جانتے ہوں گے آپ، حرم اور حرام دونوں کے لیے مسجد کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور فقیہ یعنی کہ مسجد کا امام سمجھ لیجئے، یا پھر کہ
مسجد میں عبادت کرنے والے نیک لوگ، اور عشق امیر جنود، امیر کہتے ہیں چیف کو، اور آرمی کا چیف فوجیوں کا چیف، تو وہاں بھی عشق ہے۔ اور عشق ہے ابن السبیل، اس کے ہزاروں مقام۔ ابن السبیل یعنی کہ سفر کرنے والا، سفر کرنے والے کو سبیل بولتے ہیں، اور ابن کہتے ہیں بیٹا کو۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ جو مسافر ہیں وہاں بھی عشق ہے، اور اس کے ہزاروں مقام، یعنی عشق کے ہزاروں مقام ہیں۔ یہ کسی ایک فارم میں نہیں ہے، کئی فارم ہیں یہ، اور کئی اس کے مقامات ہیں۔ یعنی عشق ایک ایسا مسافر ہے جس کے ہزاروں مقام ہیں، وہ کوئی ایک جگہ نہیں ٹھہرتا ہے۔ اب اس شعر میں دیکھیے دوستو کہ عشق ہے نور حیات، نہیں، یہاں سے عشق کے مضراب سے نغمہ تار حیات۔ عشق کے مضراب سے، مضراب کہتے ہیں ستار بجانے والے چھلے کو، کہ عشق کے مضراب سے نغمہ تار حیات، نغمہ تو نغمہ ہی ہے، تار حیات یعنی زندگی کا ساز، وہ سب عشق ہے۔ اور شاید دوسرے مصرع میں کہہ رہا ہے کہ عشق سے نور حیات، نور روشنی یعنی زندگی کی روشنی، اور عشق سے نار حیات یعنی زندگی کی جو یہ ہے نار حیات، یعنی کہ جو حرارت ہے، جو کہ حرکت ہے زندگی میں، وہ عشق کے وجہ سے ہے۔ اور اس کے بعد شاعر آگے کہتا ہے کہ عشق سے نور حیات، عشق سے نار حیات۔ اب یہاں جو ہے دوستو یہ بند پورا ہو رہا ہے، یہاں سے یہ بند، دو بند پورا ہو گیا، یہ یہاں تک، اور یہ جو ہے اب تیسرے بند میں شاعر مسجد قرطبہ سے مخاطب ہے، کہہ رہا ہے کہ اے حرم قرطبہ عشق سے تیرا وجود۔ تو دوستو اس بند کو پڑھیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، دو بند کو آج پڑھیں ہیں ہم لوگ، تو دو بند کر کے پڑھیں گے، تاکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی بھی نہیں ہو اور ہم لوگ اچھے سے سمجھ بھی پائیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے۔